بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ ہی دل۔ جوش سے پوچھا گیا کہ آپ کی شاعری میں جوش تو ہے لیکن درد نہیں ہے۔ جوش نے جواب دیا، میں نے کل 18 عشق کیے اور کسی میں بھی ناکام نہیں ہوا، تو بھلا شاعری میں درد کہاں سے آتا؟ زندگی کا اصل مزہ اسی میں ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہو۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا کہ محبت۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، اسے کیچ کیچ کھیلنے سے گریز کریں۔ مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ وہ وقت ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی نکل جاتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ مرزا کہنے لگے، یوسفی یہ بتاؤ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کیا فرق ہے؟ عرض کیا، کوئی خاص فرق نہیں، دونوں ہی خاک میں ملا دیتی ہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے، جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا وہ لات کی مار سے کیا مرے گا؟ یعنی حیادار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد جو اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہو، پھر بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے، کیونکہ ایسا مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ خدا کے واسطے لو دا کی خبر جلدی، ہم اس کا حال نہایت تباہ دیکھتے ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں، ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ زندگی میں آپ کو ایک ایسا شخص ضرور چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے آپ سب سے خاص ہوں، جس کی زندگی میں آپ کے برابر کا کوئی نہ ہو، آپ کے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہوں، مگر جو مقام آپ کو حاصل ہو وہ اور کسی کا نہ ہو۔ جب ٹانکیں کھینچنے والے اچانک ٹانکیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ شیخ سعدی۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ دستک کی آواز پر دروازہ ضرور کھولو، ہو سکتا ہے خوش نصیبی منتظر ہو اور ایک بار نہ کھولنے پر ایسا روٹے کہ پھر دکھائی نہ دے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اپنے خاوند کے لیے تیار ہوا کریں، بازار کی جگہ کمرے میں تیار ہوا کریں، اس سے آپ کا خاوند بھی خوش ہوگا اور اللہ بھی۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ جلال الدین رومی۔
حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ فیثاغورس۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہیں پر رکھ دے۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ میں نے شکوہ کیا، لوگ آج کل مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ ہنسے اور کہا، یہ برا بھلا اس سے 100 گنا اچھا ہے کہ لوگ تمہیں کچھ بھی نہ کہیں اور تمہیں اگنور کر کے گزر جائیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پہ نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دشمن بنانے کے لیے لڑائی کرنا ضروری نہیں، اتنا کافی ہے کہ آپ تھوڑا کامیاب ہو جائیں، پھر دیکھیے دشمنی تو خیرات میں مل جائے گی۔ بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا، اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھوا لاؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوا لایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدگفتاری 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو عیب میں بدل دیتے ہیں۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردہ کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو عزت اور احترام کی تلاش ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ صحیح معنوں میں آزاد وہی شخص ہے جو خواہشوں کا غلام نہیں۔ بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماری میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ ابو علی سینا۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ اشفاق احمد۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: خوف مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ ابو علی سینا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس، فی امان اللہ۔